برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. عن ابی رافع رضی اللہ تعالی عنہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن فی اذن الحسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ حین ولدته فاطمة بالصلاة او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. گزشتہ درس میں بات یہ چل رہی تھی کہ ماں باپ پر اولاد کی کیا کیا ذمہ داری اور کیا کیا حقوق ہیں. ان میں سے ایک حق کا بیان ہوا تھا کہ اولاد کی پیدائش پر اظہار مسرت کرنا، خوشی کا اظہار کرنا، چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی. دوسرا حق یہ ہے کہ جو بچے کے عزیز و اقارب اور دوست اور والدین کے جو دوست احباب ہیں وہ اس موقع پر مبارکباد دیں اور دعا دیں. بچے کی پیدائش پر مبارکباد کا دینا مستحب ہے. یہ ایک مسلمان بھائی کی خوشی میں شریک ہونا ہے. شریعت نے اس کو مستحب اس لیے قرار دیا ہے تاکہ آپس میں روابط مستحکم ہوں، آپس کے تعلقات مضبوط ہوں، باہمی الفت و محبت کی فضا قائم ہو. کہ بچے کی پیدائش پر مبارکباد دینا اور دعا دینا یہ بھی شریعت کا ایک حکم ہے. قرآن مجید میں اس کے مناسبت سے کئی آیتیں ہیں. پہلی آیت ایک آیت ہے وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ. جب اللہ کے بھیجے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی. انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کے یہاں اولاد کی پیدائش کی خوشخبری دی کہ ہم آپ کو اولاد دیں گے. آگے آیت میں وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ کھڑی تھی، وہ مسکرا دی، ہنس دی کہ اس عمر میں اللہ پاک ہمیں خوشخبری دیں گے. اللہ پاک آگے فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ. اللہ پاک ہمارے ہم نے ان کو اسحاق کی خوشخبری دی اور اس کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی. یعنی اللہ پاک نے اس بچے کی پیدائش کو خوشخبری سے تعبیر کیا ہے. یہ خوشی کا موقع ہے. قرآن میں ایک اور جگہ یا زکریا اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِيَحْيَا اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَا لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا. اے زکریا ہم آپ کو ایک لڑکی کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے، اور یحییٰ جیسا نام پہلے کسی کا نہیں تھا. تو یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کی اللہ پاک خوشخبری دے رہے. سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب
ان کی ایک باندی تھی حضرت صوبیہ. انہوں نے اپنے آقا ابو لہب کو خبر دی کہ گزشتہ رات عبداللہ کے یہاں بیٹا ہوا ہے. ابو لہب کو اس خبر پر کہ میرے بھائی کے یہاں بیٹا ہوا ہے, میرا بھتیجا ہوا ہے, اپنی باندی کو آزاد کر دیا. اللہ پاک کو اس کا یہ عمل پسند آیا کہ اسے خوشی کا اظہار کیا نا کہ اپنے بھتیجے کی پیدائش پر اپنی باندی کو آزاد کر دیا. اللہ پاک کو یہ عمل پسند آیا اور اللہ پاک نے اس عمل کا صلہ دیا. اگرچہ ابو لہب کفر کی حالت میں مرا, ایمان کی حالت میں نہیں مرا, لیکن بخاری کی روایت ہے کہ اس خوشی کے اظہار کی وجہ سے اللہ پاک اس کو قیامت تک انگوٹھے اور اس کے برابر والی انگلی کے درمیان سے سیراب کرتے رہیں گے. بخاری کی روایت کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک ابو لہب کو قیامت تک انگوٹھے اور اس کے برابر والی انگلی کے درمیان سے سیراب کرتے رہیں گے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ابو لہب کے مرنے کے 1 سال کے بعد میں نے اس کو خواب میں دیکھا. وہ خواب میں مجھے کہہ رہا تھا کہ تم لوگوں سے جدا ہو جانے کے بعد میں بہت تکلیف میں ہوں, لیکن پیر کے دن میرے عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے. پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی اور اس پیدائش پر اس نے خوشی کا اظہار کیا تھا. اللہ پاک نے اس کو یہ صلہ دیا. یہ مستحب ہے کہ بچے کی پیدائش پر ہم اپنے مسلمان بھائی کو مبارکباد دیں. یہ مستحب ہے, یہ بھی شریعت کا ایک حکم ہے. اب مبارکباد اور دعا کس طرح دیں اس کا بھی ایک طریقہ ہے. مبارکباد اور خوشی کے موقع پر دعا دینے کا بھی ایک طریقہ ہے. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ بہت بڑے تابعی ہیں. ان کے پاس ایک شخص بیٹھا ہوا تھا, اس کے یہاں بچی کی پیدائش ہوئی تھی. ایک تیسرا شخص آتا ہے اور اس شخص کو آ کے کہتا ہے شاہ سوار مبارک ہو. یعنی بچی کی پیدائش پر وہ مبارکباد کس طرح دے رہے ہیں؟ شاہ سوار مبارک ہو. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے ان سے پوچھا کہ یہ کس طرح, یہ کیا الفاظ ہیں؟ تمہیں کیا پتا کہ وہ بچہ شاہ سوار ہے یا گدھا ہے؟ اس طرح تھوڑی دعا دیتے ہیں. تو اس نے کہا کہ کس طرح دعا دیتے ہیں؟ تو انہیں دعا اس طرح دیتے ہیں کہ جب تم یہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے جو آپ کو بچہ دیا ہے, اللہ پاک اس بچے کی وجہ سے آپ کو برکت دے اور آپ کو شکر کی توفیق نصیب ہو. اللہ پاک اس بچے کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے, عافیت کے ساتھ صحت دے اور لمبی عمر پائے. اس طرح مبارکباد دیتے ہیں, اس طرح دعا دیتے ہیں. تو بچے کی پیدائش پر جس کے یہاں پیدائش ہو اس کو دعا دینا یہ مستحب ہے, دعا دینی چاہیے. اچھا, یہ تو 2 حق ہو گئے. تیسرا حق کیا ہے کہ جب بچہ پیدا ہو اور اس کو پاک صاف کر لیا جائے تو سب سے پہلے اس کے کان میں اذان دی جائے. داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت. یہ جو میں نے حدیث پڑھی ہے اس میں اسی کا تذکرہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نواسے حسن بن علی کے کان میں نماز والی اذان پڑھتے ہوئے دیکھا جب آپ کی صاحبزادی فاطمہ کے یہاں ان کی ولادت ہوئی. اور دوسری روایت میں ہے حضرت ابو رافع کی اس حدیث میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کے کان میں صرف اذان پڑھنے کا ذکر ہے, لیکن ایک دوسری حدیث میں جو کنز العمال میں موجود حدیث ہے حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی گئی ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے نومولود بچے کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت پڑھنے کی تعلیم و ترغیب دی اور اس برکت اور تاثیر کا بھی ذکر فرمایا. اس کی وجہ سے بچہ ام الصبیان کے ضرر سے محفوظ رہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن رضی اللہ عنہ کی پیدائش پر ان کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی اور اس کے کہنے کی ایک تاثیر یہ بتائی کہ بچہ ام الصبیان سے محفوظ رہے گا. ام الصبیان کا مطلب کیا ہے؟ اس کے 2 مطلب ہیں. ایک مطلب اس کا یہ لکھا گیا کہ
مہلک بیماری سے محفوظ رہے گا. بچے کے کان میں آزان کے کلمات کہنے سے بچہ مہلک بیماری سے محفوظ رہے گا. دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا یہ شیطانی اثرات یا جناتی اثرات سے محفوظ رہے گا. بچے کے دائیں کان میں آزان اور بائیں کان میں آزان کہنا سنت، بائیں کان میں اقامت کہنا سنت ہے. اس کے ایک نقطہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ پیدائش پر آزان اور اقامت کہہ کر یہ بتانا مقصود ہے کہ بھائی تمہاری زندگی جو ہے وہ آزان اور جماعت کھڑی ہونے کے درمیان تک ہے، بس یہ مختصر زندگی ہے، اس کو اللہ کی فرما برداری میں گزار لو، یہ زندگی آخرت کی تیاری میں گزار لو. پھر اب تمہاری نماز ہوگی، اذان ہو گئی، اقامت ہو گئی، اب نماز ہوگی. نماز کون سی؟ نماز جنازہ. اسی وجہ سے نماز جنازہ کی نہ اذان ہے نہ اقامت ہے. یہ پیغام ابتدا ہی میں بچے کو کان میں دے دیا گیا کہ تمہیں یہاں پہ بہت مختصر زندگی کے لیے آئے ہو اور آخرت کی تیاری کے لیے آئے ہو. اذان اور بچے کے کان میں اذان کے کہنے کے کچھ آداب ہیں، کچھ احکام ہیں، میں مختصر بیان کر دیتا ہوں کہ یہ اذان بھی نماز والی اذان کی طرح ہوگی. فجر کی اذان نہیں، فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ ہے، بچے کے کان میں عام اذان دی جائے گی، فجر والی اذان نہیں. اچھا، جس طرح نماز کی اذان میں قبلہ رخ ہو کر اذان دینا سنت ہے تو بچے کے کان میں بھی اذان دینے والا قبلہ رخ ہو کر اذان دے گا. اچھا، بس اتنا فرق ہے کہ نماز کی اذان میں اونچی آواز میں اذان دی جاتی ہے، بچے کے کان میں اذان دینے میں اونچی آواز میں اذان نہیں دی جائے گی. اچھا، نماز کے اذان میں ہاتھ کانوں تک، ہاتھ کی انگلیاں کانوں کے اندر ڈالی جاتی ہیں، لیکن بچے کے کان میں اذان کہنے میں ہاتھوں کی انگلیاں کانوں میں نہیں رکھے جائیں گے، نہیں ڈالے جائیں گے. صحیح، قبلہ رخ ہو کر باوضو ہو کر اذان دی جائے گی. کیا کہتا ہے اللہ پاک ہمیں دین کے مسائل سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.